السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے منہل خان اور ولنگ ویز کے فورم سے ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو پروگرام کا نام ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے شرکا سے آپ کا تعارف کراتی چلوں. مس شمائلہ ہے ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر. عمر سلطان صاحب ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ. شو کا نام جیسے ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو، جس پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی پہ کام کر کے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. پہلے شوز ہوتے رہے، پھر تھوڑی سی بریک آ گئی، بٹ ناؤ دیٹ ویئر بیک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں. ٹاپک بیسیکلی بات کریں گے ایمپتھی کے بارے میں، احساس کرنا. تو مس شمائلہ سے پوچھنا چاہوں گی، مس شمائلہ ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ جسے آپ نے کہا نا احساس کرنا، چونکہ یہ زیادہ ٹرم جو یہاں سے انگلش میں آتی ہیں تو اس کو ایکسپلین جب ہم کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اکارڈنگلی تو اس میں ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سم ٹائم احساس ضرورت سے زیادہ جب ہو جائے تو بھی پرابلم کرتا ہے. ان سمپل ورڈز، ایمپتھی دوسروں کی فیلنگز کے ساتھ ان کے کنیکٹ کرنا، ان کے نظریات کو اڈاپٹ کرنا ان کے ساتھ، چاہے آپ کانورسیشن میں ہیں، چاہے آپ ورک پلیس پر ہیں، چاہے آپ ریلیشن شپ میں ہیں. یعنی انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا دوسروں کے احساسات کو، فیلنگز کو، اور اس کے مطابق یعنی آپ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا رسپونڈ دیں. تو دس از ایمپتھی، کہ آپ احساس بھی کریں اور احساس کے ساتھ آپ رائٹ وے میں ہیلپ کریں. یہاں پر میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہوں کہ جب ہم سے کوئی اپنی تکلیف شیئر کرتا ہے تو ہم جس طرح سے اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہائے بیچارہ بہت برا ہوا، ہونا نہیں چاہیے تھا، یا اس طرح کے الفاظ. سو دس از ناٹ ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگلے کے ایموشنز کو، اگلے کی فیلنگز کو، اگلے کے جذبات کو اس طرح سے فیل کریں کہ آپ اسی کے نظریے کو بغیر ججمنٹل ہوئے لے رہے ہیں. یعنی پرسپیکٹو ٹیکنگ along with نان ججمنٹل اپروچ. آپ جج نہیں کر رہے کہ ہاں اس کے ساتھ ہوا ہی ایسا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، ایسی نہیں. ایک بندہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کرنا بغیر ججمنٹل ہوئے، اس کے نظریے سے دیکھنا اور پھر ہیلپ مس شمائلہ، اگر ہمیں کوئی اپنی پرابلم شیئر کرتا ہے، فار انسٹنس فرینڈز ہو گئے، تو جو ہمارا پہلا رسپانس ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے. یا اگر کوئی شیئر کرے تو ہم کہیں نہ کہیں ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، یا اب اس کو موڈ ٹھیک کرنا میری رسپانسبلٹی ہے. از دیٹ ایمپتھی ایز ویل؟ میں یہی بات وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم احساس کا ورڈ یوز کریں گے نا تو کہیں یہ ضرورت سے زیادہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ لے نہ جائیں کہ احساس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ایک پرابلم کسی کی ہے یا کوئی اپنی تکلیف آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو آپ اب اس سے بھی زیادہ ذمہ داری لینا شروع کر دیں. آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، ایک بندے کو تکلیف ہے، ایک مثال سے سمجھتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ آپ کے پاس اپنی تکلیف کو لے کر آیا، اور وہ آپ سے جب وہ اپنی تکلیف شیئر کر رہا ہے تو اس دوران میں وہ رو بھی رہا ہے اور ایز اے فرینڈ آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اینڈ آل دیٹ. اب اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں تو آپ اس کو ہیلپ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم اس کو وکٹم رول میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ہی سینسبلی رول ہم پلے کرتے ہیں. ایمپتھی سے تعلقات اتنے مضبوط ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اگر آپ کا دوست آپ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگس اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. لیکن اگر آپ کود پڑتے ہیں، اگر اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم ہے اور آپ کود پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بات کرتی ہوں آپ کے ہسبینڈ، یا تم چھوڑ کے بریک لے لو، یا تم، کیونکہ آپ کا گول اس وقت اس کے موڈ کو ٹھیک کرنا ہے. ایمپتھی آپ کو یہ بتاتی ہے جسٹ کنیکٹ ود دا فیلنگس اور اس کے اکارڈنگلی پھر کوئی ایکشنز آپ ڈیزائن کرتے ہیں. اب اگر آپ کے ایکشن یہ ہیں کہ آئی ول ٹاک ٹو ہم، یا تم سیپریشن لے لو، یا forget about it، ہم تو اب انڈیپینڈنٹ ہیں اور وومن امپاورمنٹ یا اس طرح کی کوئی بات چیت، تو یہ رائٹ ہیلپ نہیں ہوگی. کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ رائٹ ایکشن بھی، آپ کا رائٹ رسپانس بھی ہو، تو دس از ان فیکٹ ایمپتھی. تو دیٹ مینس کہ اگر مجھ سے کوئی پرابلم شیئر کر رہا ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم میرا دھیان ہے، فار انسٹنس آپ مجھے آ کے کہتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں کنیکٹ کرنے کے بجائے فوراً سے جمپ کرنا شروع کروں گی کہ آپ مجھے پرابلم بتائیں، اینڈ دین میں نے اس کو فوراً سے حل کرنا ہے. سو آئی ویٹ کہ آپ چپ کریں،
اینڈ لائک آپ نے ایسے کر لیا ہے, آپ کو ایسے کرنا چاہیے, یو نو, سو دیٹ مینس کہ ہمیں وہ نہیں کرنا. یعنی اس سارے پروسیجر میں ہمارے ہاں جو ہمدردی کا لفظ, اگر آپ نے ایک لفظ سنا ہو جس کو ہم سمپتھی کہتے ہیں, اس سے کافی ڈفرینٹ ایمپتھی. سمپتھی کنیکشن کو ختم کرتی ہے. یعنی آپ کی دوست نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں, تو آپ کہتے ہو چلو آپ مووی دیکھنے چلتے ہیں. اچھا تمہیں کچھ ہم آرڈر کرتے ہیں, چلو آؤ باہر چلتے ہیں. اچھا یا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ برائیاں اور گلے شکوے کرنا شروع. اب کہیں پر بھی آپ نے اس کی تکلیف کے ساتھ کنیکٹ کیا, اس کی تھرسٹ وہیں پہ ہی ہے. لیکن ایمپتھی آپ کو ایسے الفاظ چننے پر مجبور کرے گی جس سے آپ فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں گے. آپ کہیں گے کہ تمہاری تکلیف بہت زیادہ ہے, میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ کیسے میں تمہیں کنسول کروں, بٹ آئی ہیو بلیو کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم مل کر بات کرتے ہیں. سو ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. یعنی تل نہیں جانا اگلے بندے کے ساتھ, کہ موڈ صحیح کرو اپنا, بس سو فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنا. دیکھیں سب سے پہلے جب ہم ایمپتھی کی بات کرتے ہیں تو ہم اگلے کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. دوسرے کے شو میں پاؤں رکھنے کو ایمپتھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم اگلے کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. پرسپیکٹو جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کنیکٹ بھی کرنا شروع کرتے ہیں. مس شمائلہ, آپ نے کہا کہ اس کے شو میں پاؤں رکھنا, اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کریں گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پٹنگ یور سیلف انٹو سم ون ایلسز شوز. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے یہ ویڈیو میں سنا تھا, ٹیڈ ٹاک میں خاتون بتا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ایک پلین پہ سفر کر رہی تھیں اور اس پہ نا ایک بچے نے رونا شروع کر دیا. وہ اس شور سے نا پورے ہی پیسنجرز جو تھے نا وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. کئی جو تھے وہ پیرنٹس کو کہہ رہے تھے کہ جس کو چپ کرائیں, کئی جو ہے اپنی سیٹس کو چینج کر رہے تھے. تو کہتے میں بہت سرپرائز ہوئی. ایک 3-3.5 سال کا بچہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کو اپنا پیسیفائر جو ہے نا وہ آفر کیا. اچھا, کہتا دس از ایمپتھی, کہ وین یو اسٹارٹ کنیکٹنگ اینڈ ڈو سم تھنگ جو کہ اس کو ہیلپ کر رہا ہو. شو میں پاؤں رکھ کر دیکھنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم سب بھی ڈفرینٹ فیلنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, وی ڈونٹ وانٹ کہ ہمیں کوئی کہے کوئی گل نہیں, حوصلہ رکھ. یہ ہم اس وقت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کس تکلیف میں. بیسیکلی ہم صرف شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یو نو عمر صاحب, آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ ایمپتھی کیوں ضروری ہے؟ ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ایمپیتھی اس لیے ضروری ہے بیکاز جب کوئی کلائنٹ یا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے ڈسٹریس کا, اپنی جو بھی ایشوز جسے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے, وہ پہلے تو ویلیڈیشن بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈ کر سکے. بیکاز جس طرح میں شمائلہ نے کہا, تو اس طرح کی باتیں سننے کو اکثر ان کو ملتی ہیں کہ ہوتا ہے یار, تم اکیلے نہیں ہو, چلتا ہے. یا اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ سب اللہ کی مرضی. آلدو سب اللہ کی مرضی ہے, بٹ اسٹل اس پوائنٹ پہ وہ پیشنٹ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میری سچویشن کو میری پرسپیکٹو پہ آ کے سمجھے. اس کو پرسپیکٹو ٹیکنگ بھی کہتے ہیں, جو کہ ایمپیتھی کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پروفیشنل اس کے پرسپیکٹو پہ آ کے سمجھیں کہ وہ جس چیز سے گزر رہا ہے وہ کیا فیل کر رہا ہے, اس کے کیا ایموشنز ہیں, آپ ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے ایمپیتھی کو ایز اے پروفیشنل پریکٹس کرنے کا کہ پھر آپ سولوشن کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ ایک مثبت حل اس بندے کو کاؤنسل کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اچھا, ایمپتھی یہ تو آپ نے کلینکل سیٹنگ میں بات کی نا پیشنٹس کے ساتھ. آبویسلی ایز اے سائیکالوجسٹ ہم لوگوں کا یہ کام ہے, کیونکہ جب تک کریکٹرسٹک آف اے سائیکالوجسٹ, اگر آئی تھنک ہمارے میں ایمپتھی نہیں ہوگی, پیشنٹ ہم پیشنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. بٹ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیوں ضروری ہے ایمپتھی؟ مس منل ایوری ویئر. آئی مین میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ورک پلیس سے لے کر گھروں تک, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, ایوری ویئر اٹ ول ہیلپ اس. بات یہ ہے کہ اس کو ہم رائٹ وے میں سمجھ لیں واٹ اٹ از. ٹھیک, ایمپتھی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگلے سے بھی زیادہ ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیں ٹو فکس دا ادر پرسنز پرابلم. عمر صاحب نے کہا ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل دس از دا نیڈ. جب تک کسی کے پاس ایمپتھی نہیں ہے وہ ایک اچھا تھراپسٹ شاید نہ بن سکے کہ اگلا بندہ کس تکلیف سے آ رہا ہے. اچھا, جب ہم اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہی وہ اپنی حل کی طرف سوچنا شروع کرتا ہے. کیونکہ فیلنگز کو جب ایڈریس کیا جاتا ہے تو پھر ہمارا لاجیکل برین
ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے. وہ جو فیلنگز ہماری ایسے ابھر رہی ہوتی ہیں نا, آئی تھنک وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اور پھر ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹیکنیکلی بھی ہمارا جو مائنڈ ہے اس قابل ہوتا ہے کہ ہم پھر سولوشنز کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ ارد گرد کے لوگوں کو ایسی میسج دے رہے ہیں اور ایسا حل دے رہے ہیں کہ یو ڈونٹ وری, جیسے اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ان کا پرابلم فکس کرنے کے لیے وی آر ہیئر. سو اب ان کا جو کنیکٹ کرنا ہے, دس از ناٹ ایمپتھی, کہ ان کا کنیکٹ کرنا, اگر ایگزامز ہیں, اگر اسکول جانا ہے, اگر فرینڈس کی کوئی ایشوز ہیں یا کچھ بھی, جیسے اسٹیٹس کا بہت زیادہ آج کل پرابلمز آ رہی ہیں, تو اس میں پیرنٹس کی طرف سے جو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے وہ ایموشنل ہیلپ نہیں ہوتی ہے کہ بچہ فیل کیوں کر رہا ہے کہ جی مجھے بھی برانڈڈ چیزیں چاہیے یا مجھے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ چاہیے, یا جیسے ڈرگس کے معاملات ہو جاتے ہیں. سو سب سے پہلے پیرنٹس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہی وہ دے ول بیکم ایبل ٹو ہیلپ دیم. لیکن وہ خود بھی بھرے ہوتے ہیں کہ ہمارے تو خاندان میں کسی نے ایسا نہیں کیا, اور پھر ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا فیوچر کچھ نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پر وہ یہ کنیکٹ کرنا بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی بڑی تکلیف میں ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, بیکاز ہم وی آر ڈیلنگ ود دیز پیپلس, تو وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کی لائف کیسی جا رہی ہوتی ہے. سو ایمپتھی جو ہے وہ ہر ایریا آف لائف میں ہیلپ یو. سرپرائزنگلی 79 میں ایک ریسرچ کی گئی اور دیکھا گیا کہ لوگوں میں کتنی ایمپتھی ہے, اور پھر 2009 میں کی گئی. 79 میں پیپل آر مور ایمپتھیٹک, اینڈ 2009 میں 1/3 بھی نہیں تھا. Why is that? کانفلکٹ جو لوگوں کے درمیان میں ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا, میں بہت سرپرائز ہوئی تھی اس فائنڈنگ کو. آئی تھاٹ کہ ذرا زیادہ ہوگی, بیکاز آئی تھنک ہم اس کے بارے میں زیادہ پڑھ رہے ہیں. نہیں, لیکن اگر آپ جیسے ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے بھی, سو جب کوئی پرابلم میں ہوتا تھا نا تو دے وانٹ کہ ایک فیملی کی طرح سوشل سپورٹ سسٹم, یس, کہ اس میں بہت ایک زیادہ آپ کو نظر آتا تھا کہ کسی کا پرابلم ہے تو سب مل کر جینوئنلی ہیلپ کرتے تھے. That's true. سو ابھی انہوں نے ریزن بتائی کہ ہمارا کانفلکٹ اتنا زیادہ تیزی سے لوگوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اینڈ وی آر ویری, جس کو کہتے ہیں نا کہ obsessed with our point of view. I think مجموعہ competition بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. I think اچھا دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کرنا تو something else. I think ہم ایک دوسرے کے ساتھ, ہم اپنے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہے, فزیکلی ہم کہیں اور پریزنٹ ہیں, ایموشنز ہماری کچھ جا رہے ہیں, we're not in line. ہماری تھاٹس, فیلنگ, ایموشنز, بیہیویئرز ان لائن نہیں ہیں. اینڈ I don't know exactly اس کی کیا ریزن ہوگی, بٹ I feel like کہ ہم بہت تیزی میں چل رہے ہیں اور ہم اپنے فیلنگز اور ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. اب جب میں خود سے کنیکٹڈ نہیں ہوں and you come to me with a problem, میں آپ سے کیسے کنیکٹ کر سکتی, right? But the point is کہ وہی جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن ہم سب کو ٹائم نکالنا چاہیے, بیکاز ہم ایک ریئیکشنری لائف کو گزار رہے ہیں. ہم یہ سوچ بچار کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں. دوست ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں سگریٹ پی لیں, تو ہم کہتے ہیں جی یس ہم سگریٹ پی لیں گے. ہم نے پہلے سے نہیں یہ تیاری کی ہوئی, بچوں کو پیرنٹس نے نہیں تیار کیا ہوا, یا ان کی ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ پہلے سے اس سوال کے جواب کو تیار کر چھوڑیں. سو وی آر ان ہری. یس, شارٹ کٹس لیتے ہیں نا. دیکھیں مسٹر مائلا, ہم جیسے میں نے کہا یہ چھوٹی سی چیز ہے that I'm not connected to myself, that means I'm not connected to the people around me. Cannot نا, of course. اس کے بعد that means کہ میرا سپورٹ سسٹم نہیں ہے. اب کیونکہ I'm not connected to myself, that means کہ میرے اسٹریس لیول زیادہ ہیں. ایک ٹائم آئے گا میرا کوپنگ سسٹم اچھا نہیں ہے, that means کہ پھر میرے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے, right? And then جس کی وجہ سے it's going to lead to other problems as well. So چھوٹی سی چیز ہے بٹ کافی ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ. آپ نے کہا کنیکٹڈ ٹو مائی سیلف نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں تو ہم پرابلمز کا سلوشن صحیح طرح سے فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے, چونکہ ہم اپنے آپ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. کہ اچھا اگر مجھے کسی کی بات برا لگ رہی ہے تو یہ کہنے سے ختم نہیں ہو جائے گی بات کہ وہ بندہ ہی بہت برا ہے, یہ ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتا ہے. مجھے برا لگ رہا ہے تو وچ مینس اف آئی ایم کنیکٹڈ ود مائی سیلف, تو مجھے برا کیوں لگ رہا ہے, مجھے برا کیوں لگ رہا ہے. Can we be empathetic with ourselves? ہم خود کے ساتھ بھی ایمپیتھائز کر سکتے ہیں. میں نے یہ سنا نہیں ہے, لیکن ابھی آپ نے بات کی ہے تو وائی ناٹ, ہم میرے دماغ میں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از اس میں جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ اویئرنیس کا ہے.
ایموشنز کی جہاں تک بات آتی ہے تو ایمپتھی کو زیادہ تر دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ آف یور ایموشنز کے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے سیلف کنیکشن کے لیے وہ اویئرنیس کا ہے کہ آپ سیلف کنیکٹڈ ہوں, اویئر ہوں اپنی فیلنگس کے ساتھ, اور پھر اس کو مینیج کر سکیں ایمیکیبلی. جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے, اور ہم سب الاؤ نہیں کرتے ہیں ان فیکٹ اپنی نیگیٹو فیلنگس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ تو سب سے مشکل کام ہے کہ میں شرمندہ نہیں ہو سکتی, مجھے الاؤڈ نہیں ہے بیکاز مجھے ہر چیز بہترین وے میں کرنی ہے. میں غصہ نہیں کر سکتی بیکاز اٹس ناٹ گڈ ٹو بی اگریسو اور اینگری, اور مجھے جو ہے وہ سیڈنس نہیں ہونی چاہیے, اٹس ویری پینفل. تو ہماری یہ جو اویئرنیس ہے, ہماری جو پرسیپشنز ہیں ریگارڈنگ دا فیلنگس, یہ بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھ بھال کر اس کو سیٹ اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں, کہ ہمارے پرسیپشنز کیا ہیں, کیونکہ پھر ایونچولی ہمارے بیہیویئرس کو وہ کرتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے سے شمائلہ ایکسپلین کیا. آئی وانٹ کہ آپ یہ بتائیں کہ ایمپتھی ہم کیسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں. عمر صاحب آپ بھی پولن کریں. آلسو اس کی لینگویج کیا ہوگی, لائک اگر میرے سے کوئی بات کرے تو میں کون سے سینٹینسز, ایسے کون سے ورڈز یوز کروں گی, کیونکہ آبویسلی اب ہمیں تو پتہ ہے اس کے بارے میں, بٹ اب بیکاز ہم لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا سمپل اس میں کہ اگر وہ اپنی لائف میں لانا چاہ رہے ہیں ایمپتھی, تو وہ کس طرح سے اسٹارٹرز میں کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایمپتھی کو پریکٹس کرنے کے لیے بہت زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ یا ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے. آپ سمپلی کنیکٹ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ اگر کسی کو یہ آگے سے اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ آئی انڈرسٹینڈ, سمپلی یہ کہہ دینا کہ آئی انڈرسٹینڈ, اور اگلے کی بات کو پورا سننا, اس کو بولنے دینا وہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے. بیچ میں کاٹ کے یہ نہ کہہ دینا کہ نہیں یار ہوتا ہے, دیٹس ناٹ ایمپتھی. آپ جس میں ایکٹیو لسننگ جو ہم ایز اے پروفیشنل بھی پریکٹس کرتے ہیں, ایز اے سائیکالوجسٹ ایکٹیو لسننگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ اس کے تھرو بھی ایمپتھی کو پریکٹس کر سکتے ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو لسن ٹو دی ادر پرسن اینڈ دین ویلیڈیٹ اینڈ کنیکٹ ٹو دی ایموشنز اینڈ فیلنگس آف دیٹ پرسن. اور اس کے بعد آپ ان کو جب یہ اسٹیٹمنٹس آگے سے دیتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آئی انڈرسٹینڈ, دین یو گو ٹورڈز دی سولوشن. پھر آپ سولوشن کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں. اگلا بندہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل اس طرح, اگر میں آپ کو پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو ایک رپور بلڈنگ جس طرح ہوتی ہے, پروفیشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ کے ساتھ, وہ بلڈ ہونے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ ایمپتھی پریکٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ. پھر جب آپ سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی بات کو ترجیح بھی دی جاتی ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کہ آپ غور سے اگلے کی بات سنیں, پوری بات سنیں, پھر آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کس مصیبت سے گزر رہے ہیں. تو اس طرح آپ ایمپتھی ان کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. ہماری مشورہ باڈی لینگویج میں سے بھی کوئی ایمپتھی ہم شو کرتے ہیں. آبویسلی جو کی ورڈ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہی تھی کہ ایمپتھی اور جینونیس, یہ دونوں کو کمبائن کر کے یو کین ہیلپ دا ادر پرسن. لیکن اس کو تو کوئی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ اب سے آگے آئی ول ہیو اٹ, پریکٹس کروں گی کہ مجھے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے ٹو میک مائی لائف ایزی. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اور بھی بات اس پہ کی ہوئی ہے, بہت اچھی باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے لیے پہلا فیصلہ تو ہمیں آج کرنا پڑے گا نا کہ مجھے جب دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے تو وہ کون سا پرنسپل ہوگا جو کہ آئی ول آلویز کیپ ان مائی مائنڈ. تو وہ کنیکٹ کرنے کا ہوگا. کنیکشن نظریات کے ساتھ, کنیکشن فیلنگس کے ساتھ, اور کنیکشن ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, یہ بھی ایک کنیکشن ہے نا. سو ایمپتھی کو اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کہ ایک یہ ہے کہ آپ ان کے نظریات, ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, وہ کیسے سوچتے ہیں, تھاٹ لیول پر کنیکٹ کرنا, ٹھیک, اور پھر ان کے ساتھ فیلنگ کے لیول پر کنیکٹ کرنا کہ اچھا اب میں نے ان کی پرسپیکٹیو ٹیکنگ لے لی, ان کا پرسپیکٹیو لے لیا, ان کے نظریے سے دیکھنا شروع کیا مسئلے کو. اب میں یہ بھی دیکھ لوں کہ یہ فیل کیا کرتا ہوگا. اب یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یا تو آپ بہت زیادہ کسی کی, جیسے میں نے کہا, تل نہیں جانا ہے ہم نے اپنی اسٹیٹ کو ان جس کو کہتے ہیں نا ان آرڈر رکھتے ہوئے ہی آپ کسی کی ہیلپ کو آفر کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ رو رہا ہو تو میں بھی رونا شروع کر دوں. ہم ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے فیل ضرور ہو رہا, اور جینونیس آپ کو وہ بالکل تکلیف فیل ضرور کروائے گی کہ یہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, ریزن سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بندہ اگر رو رہا ہے یا اگریسو ہے
یا وٹ ایور دا فیلنگ ہی اور شی ہیڈ. تو ہم اس کی ریزن سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ رونے والی بات نہیں ہے, لیکن جس وقت وہ اس فیلنگس کے ساتھ ہے تو ہم اس کو ویلیڈیٹ کرنا, اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. سو پرسپیکٹیو ٹیکنگ اینڈ فیلنگس کے حوالے سے کنیکٹ کرنا. اینڈ تیسرا پھر کمپیشنیٹ ہونا, ہاؤ کین آئی ہیلپ, یعنی رسپانسبلٹی لے لینا کہ مجھے اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے, مجھے اس پہ ایکشنز کیا لینے ہیں. تو یہ اور ایکشنز وہ ہونے چاہیے نا مسٹر مائلا کہ یہ نہ ہو کہ اگر میری کوئی فرینڈ میرے سے بات کر رہی ہے تو میں اس کو وہ سناؤں جو وہ سننا چاہتی ہے. آئی تھنک ہیلپ کرنا ہے سم تھنگ, بے شک تھوڑی شاید مشکل چیز ہو, بٹ اس کو جینوئنلی ایگزیکٹلی بتانا کہ میں تھوڑی مشکل بات کر رہی ہوں جو آپ کو شاید پسند بھی نہ آئے, بٹ دس از ہاؤ اٹ از مے بی. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچنگ مومنٹ نہ ہو. اگر آپ کا فرینڈ آپ کے ساتھ سامنے یا کوئی فیملی ممبر, کوئی لوڈ ون آپ کے سامنے ذرا, یا کوئی کولیگ بہت اپسیٹ فیلنگس کے ساتھ ہے, تو پھر یہ ہمیں انٹلیکچولی دیکھنا پڑے گا کہ ٹیچنگ مومنٹ ہے اس وقت. کیا میں اس کو یہ کہہ کر کہ جی آئی انڈرسٹینڈ یور فیلنگ, ہم وربلائز نہیں کریں گے, میں نے کہا جینون ہو کر ہم کنیکٹ کر کے یہ بات کریں گے کہ آئی ریئلی انڈرسٹینڈ یور فیلنگس, کہ جب ہم ایسی تکلیف میں ہوں تو ہمارا دل بھی نہیں چاہتا ہوگا کسی سے بات کرنے کو. اور پھر اگر اس وقت وہ سمجھنے کی اسٹیٹ میں نہیں ہے تو آپ اس کو اس وقت اس کی فیلنگس کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر رسپانس پہ یہ بنتا ہے کہ اچھا ہم اس پہ پھر بات کریں گے. کر سکتے ہیں. آلسو جب ہمارے سے کوئی بات کوئی شیئر کرتا ہے نا مسٹر مائلا, میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً سے سلوشن دینا چاہتے ہیں, جبکہ وہ بندہ شاید صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہے. یو نو دیر از اے برڈن, کوئی بوجھ ہے اس کے اوپر جس کو وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے, اور دیٹس اٹ. آپ صرف سن کے اس کو ویلیڈیٹ کرو, ٹیل دی ادر پرسن کہ یار آئی ایم ہیئر فار یو اف یو نیڈ ٹو ٹاک, میں سننے کے لیے ہوں ادھر. بٹ ہمیشہ سلوشن نہیں مانگ رہا ہوتا دوسرا بندہ, لیکن ہم دینا چاہتے ہیں. وہی بات آ گئی نا کہ ہم اس کے نظریے سے نہیں اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وی آر ریڈی ٹو سالو ہر کسی کا. ہم کہتے ہیں نا میں ہوتا تو میں تو ایسے کرتا. اور اگر آپ ایمپیتھی کی جس طرح اسٹیجز بیان کی گئی ہیں, ٹائپس جو ہیں, اس میں ہیلپ کرنا اینڈ پہ آتا ہے, اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ پہلے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں, اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کی چیزوں کو, اس کی ایشوز کو سمجھ لیں, اس کو یہ ایشورنس دے دے کہ آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. پھر جب وہ تھوڑا کام ڈاؤن ہوگا, ایموشنل اسٹیٹ اس کی تھوڑی سی اسٹیبل ہوگی, دین یو کین آفر یور ہیلپ. جی کوئی اور چیز جو آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں بس یہی بات جو میں کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ صرف پرسپیکٹیو ٹیکنگ آپ کو زیادہ لاجیکل بنا دیتی ہے, تو یو کین ناٹ ہیلپ دا ادر پرسن, اینڈ ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو اس میں بھی ہمیں بیلنس کو رکھنا ہے. کہ زیادہ تر ہم جیسے ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں, تو اگر ہم کوئی سیڈ نیوز سنتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ پرسپیکٹیو ٹیکنگ والی ہوتی ہے, پھر ہم اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں, ہم اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں کر پاتے. لیکن جیسے ہمارے قریبی لوگوں کی بات آتی ہے تو وہ پرسپیکٹیو ٹیکنگ کے ساتھ ساتھ ہم فیل بھی کرتے ہیں, تو ہمارا ایک دن اچھا نہیں گزرتا, ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور قریبی لوگوں کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہم ایکشنز بھی کرتے ہیں, پھر ہم ایک ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ اچھا اس میں میں پھر ہیلپ کیسے کروں. سو ایمپتھی ہمارے ریلیشنز کو بہت مضبوط بناتی ہے. اگر ہم بچے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایمپتھائز ضرور کریں, ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا ضرور شروع کریں کہ دے آر ود دس بلیو کہ آپ کی زندگی کو فکس کرنے کی کوئی ذمہ داری ان کی ہے. حالانکہ یہ پیرنٹس کو بلیو چینج کرنے کی ضرورت ہے, بٹ دے ہیو دس بلیو کہ ہمارا لوڈ ون ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی اس وقت بھی جب کوئی اپنی ذمہ داری لے بھی سکتا ہے. آلسو پیرنٹس کو بھی میرے خیال ہے ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے پرسپیکٹیو پہ آ کے ایک دفعہ سیکھیں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کیوں ایسے ایکٹ کر رہے ہیں, اب ریبیلیس کے, فار ایگزامپل ٹین ایجرز ہو گئے, تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس ایج میں ہے, آپ کو ان کے لیول پہ آ کے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ریلیشن شپس میں ویسے بھی اٹس اے وائس ورسا تھنگ. آپ کا بے شک فرینڈس کا ریلیشن شپ ہے, کو ورکرس کا آپس میں ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہے, یا گھر کا انوائرمنٹ ہے, تو ایون سبلنگس میں بھی اٹس اے وائس ورسا تھنگ کہ اگر آپ ایمپیتھائز کر رہے ہیں تو ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ بھی آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. اسی طرح آپ ایک کلیکٹیو وے میں ایک مثبت طریقے سے یونٹی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں آپس میں. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی انپٹ کا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ احساس کرنا کسی کے تکلیف میں اس کی کیسے ہیلپ کرنی ہے. ہم اپنے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہم نے سب سے پہلے تو اپنے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے, اپنی تھاٹس کو, اپنے جذبات, ہمارے بیہیویئرس کنیکٹڈ ہونے چاہیے. پھر ہم دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ایک اچھا سوشل سپورٹ سسٹم ہوگا, کیونکہ انسان تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نا, سپورٹ سسٹم تو ان کی نیڈ ہے.
جس کی وجہ سے ان لائن ہوگی میری ہیلتھ وہ زیادہ بہتر ہوگی اینڈ دین میرے موڈز اور بیہیویئرز بھی زیادہ بہتر ہوں گے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اپنی لائف میں, اپنے عقائد کو بدلنا ہوتا ہے, اپنی کچھ عادات کو بدلنا ہوتا ہے, تھوڑے سے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کر کے میں اپنی زندگی میں بہتری لے کے آ سکتے ہوں. سو نئی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ.